السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. ایران مسلسل یہ ثابت کر رہا ہے کہ امریکہ گلف ممالک کو سیکیورٹی دینے کی جو بات کرتا تھا وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور بار بار ایران اسے اور پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ امریکہ کی امبریلا کے اندر کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. خود امریکہ کی جو خواہشات، جو اس کے عزائم ہیں، وہ دوسری مرتبہ اس جنگ کی لہر میں وہ بھی حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے. گو کہ بڑا زبردست قسم کے حملے ہو رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے بہت خطرناک حملے کیے جا رہے ہیں. ایران انہیں ایبزارو کر رہا ہے، ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اسی کے جواب میں بالکل ریسیپروکل جتنے ٹارگٹ ایران کے نشانہ بنائے جاتے ہیں، اتنے ہی ٹارگٹ ایران امریکہ کے نشانہ بناتا ہے اس پورے خطے میں جہاں جہاں بھی ان کے ایسٹس ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ اب جس طرف یہ جنگ جا رہی ہے تو بہت ممکن ہے کہ اب ڈیٹا سینٹرز پہ حملے ہوں، بینکنگ سسٹم پہ حملے ہوں، اور اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلا تو پھر ہمارے پاس پتہ ہے کہ ایران ہمیں دنیا کو بتا چکا ہے کہ کون سا لیول ہوگا تو اس کا وہ کس سطح پر جا کر اس کا جواب دے گا. تو آج ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر پر حملہ ہوا ہے بحرین میں، اور اب تک اس جنگ میں 2 ہفتوں کے دوران امریکہ کے 100 فوجی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. جب 100 فوجی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے تو اموات کتنی ہوئی ہوں گی بتائی نہیں جاتی، لیکن اندازہ یہی ہے کہ اموات بھی زیادہ ہوں گی اور زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پینٹاگون نے کہا کہ 95% لوگ جو زخمی ہوئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں کام کے اوپر. تو مجھے نہیں پتا کہ جنگ میں یہ کیسے زخم ہیں کہ 95% لوگ زخمی ہوئے اور پھر واپس کام پر آ گئے. یہ میزائل پھٹ رہے ہیں، یہ ڈرون گر رہے ہیں، یہ بم گر رہے ہیں، اور ان میں اگر اس طرح کے زخم آ رہے ہیں تو بہرحال 100 لوگوں کے زخمی، 100 فوجیوں کے زخمی ہونے کی جہاں بات آتی ہے تو پھر کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آئی بروز جو ہیں اوپر چڑھ جاتی ہیں کہ کچھ اور اس کے اندر حقائق ہوں گے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے آ گئیں. کل ایران کے وزیر داخلہ پاکستان تشریف لائے اور بہت اہم پیغام لے کر آئے. وہ مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے صدر ہیں ان کا اس کی امید موجود ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو پھر مذاکرات کی میز پر آنا پڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے امریکہ اور ایران دونوں اپنے تمام آپشنز استعمال کر رہے ہیں اور ٹائٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو کہ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں تو زیادہ سے زیادہ بارگیننگ پاور لے کر بیٹھیں. اور ایران اس میں جس طرح کے حملے کر رہا ہے اور جو اس کی حکمت عملی ہے، نظر یہی آ رہا ہے کہ امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. تو یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. ڈاکٹر منور حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور محترم جناب عطا شاہد صاحب، سینئر سابق سفارتکار. تینوں میرے معزز مہمان بہترین تجزیے کرتے ہیں. تو ڈاکٹر منور صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جنگ جس طرف جا رہی ہے، ایک طرف مذاکرات کی بھی امید ہے، ایران کو تجاویز پہنچی، ایران کا اس پہ جواب بھی آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایسکیلیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اندازہ درست ہے کہ مذاکرات سے پہلے دونوں سائڈ سے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں تو زیادہ پاورفل ہو کے بیٹھیں. اس میں آپ کو زیادہ کامیاب کون نظر آ رہا ہے؟ مسعود صاحب، پہلے تو آپ کو دونوں انتہائی محترم مہمانوں کو، آپ کی ٹیم کو، دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام. دیکھیں، اس وقت تو مسعود صاحب یہ اندازہ لگانا تو بڑا مشکل ہے کہ کون اس وقت جیت رہا ہے. دونوں پارٹیز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ کو بظاہر اس میں نقصان زیادہ ہوا ہے. یعنی جو امریکہ کی جو ایمونیشن ہے اس کی ڈپلیٹ کی باتیں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایمرجنسی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ایمرجنسی کے اندر ریپروڈکشن کی جائے، اور اس کے علاوہ جتنا پینٹاگون خرچہ بتا رہی ہے لاسز ہوئے، لائک انہوں نے تو کوئی $28 بلین تک بتایا ہے، اس کے علاوہ دوسرے سورسز $125 بلین بتا رہے ہیں. لیکن جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ان کا ماننا لیکن انڈیپینڈنٹ ذرائع تو بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ایمونیشن یا جتنے بھی جیٹ فائٹرز تھے یا MQ-9 ڈرونز تھے یا ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تھے، یہ 1990s اور ارلی 2000 کے اندر ان کی پیداوار ہوئی تھی. تو اس حساب سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ $150 بلین کا خرچہ ہوا ہے یا لاسز ہوئے ہیں. لیکن آج جب آپ اسے پروڈیوس کریں گے تو تقریباً $1 ٹریلین سے زیادہ کا یہ خرچہ اٹھائیں گے. دوسرا، اس سے زیادہ جو خطرناک بات امریکنز کے لیے ہوئی ہے کہ جو ان کی ملٹری مائٹ تھی، ان کی جو روبسٹ وار مشین تھی، اس کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوا ہے. اور نہ فقط یہ بلکہ رشینز اور چائنیز نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے کہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی اور وار مشین کے اندر گرے ایریاز کون سے ہیں. اور تیسرا یہ کہ امریکہ کا جو ایک سافٹ امیج تھا، جسے
ہم کہتے تھے پاپولر کلچر، امریکن پاپولر کلچر، جہاں پہ فیوژن آف سویلائزیشنز کی بات کی جاتی تھی، وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. اور اب ایک نیا ٹرم آیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ملٹی سویلائزیشنل ورلڈ. اب فیوژن آف سویلائزیشن کی بات ختم ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ویسٹرن سویلائزیشن کو جو امریکہ کی سربراہی میں اسے نقصان پہنچا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو امریکن الائیز ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کیا ہے امریکہ سے. جیسے کینیڈا ہے، یورپ ہے، اسپین کو تو آپ دیکھیے کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد فٹ بال کا نیو یارک کے اندر جو ڈیمانسٹریشنز یا خوشیاں منائی گئی ہیں اس میں فلسطینی جھنڈوں کا لہرانا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی جھنڈوں کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر اسپینیئرز چل رہے تھے، اپنے ملکوں کے اندر یہ جشن منا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ تاثر بھی بہت حد تک اس سے متاثر ہوا ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ایران کو بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ایران کے تاثر کو نقصان نہیں ہوا، وہ مثبت ہوا ہے. ایران کی مالی نقصان ہوا ہے، 40 دنوں کی جنگ میں $270 بلین مالی نقصان ہوا ہے سر، وغیرہ جانی نقصان ہوا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ وہ ایبزارو کر رہا ہے اور وہ اپنی جگہ موجود ہے. جو ایگریسر تھا وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہا، اپنے اہداف حاصل نہیں کر رہا. تو ایئر مارشل صاحب آپ فرمائیے گا کہ جب ایگریسر حملہ کا اپنے مقاصد ایک بار حاصل نہ کر پائے، دوبارہ کوشش کرے، دوبارہ بھی اس کا حصول نظر نہ آ رہا ہو، تو ایران کا جتنا بھی نقصان ہوا ہو جنگ کے میدان میں اس کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی، کیا اس کا مطلب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود رضا صاحب، آپ کا جو انالیسس ہے اور خاص طور پہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ان ڈیٹیل جو چیزیں بتائی ہیں ان سب سے ایگری کرتے ہوئے میں آپ کو صرف سمپل ورڈز میں یہ کہوں گا کہ ملٹری ٹرمز کے اندر ایران یہ جنگ جیت چکا ہے اور امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکے ہیں. جنگیں ہمیشہ 3 لیولز پہ لڑی جاتی ہیں. ایک میڈیا یا پرسیپشن لیول پر ہوتی ہے، دوسری جو ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر ہوتی ہے، اور تیسری جو جنگ ہوتی ہے وہ ملٹری لیول پر ہوتی ہے. پرسیپشن لیول پہ اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایران اس کانفلکٹ کے اندر ایک وکٹر رہا ہے. سو ملیٹریلی سٹیل میٹ ہوا ہے، لیکن پرسیپشن وائز اور ڈپلومیٹکلی ایران نے بہت گین کیا ہے. لیکن مسعود رضا صاحب 2-3 چیزیں پچھلے 3-4 دنوں میں ہوئی ہیں جن کے بارے میں ایز ماڈریٹرز، ایز فیسیلیٹیٹرز یا ایز مسلمز جو کہ کیا کہتے ہیں مسلم دنیا کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ان ڈیولپمنٹس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران کو جو ہے ایک قدم پیچھے لے کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجی کے اندر ایک پون تو نہیں بنتا چلا جا رہا. ٹھیک ہے. جو میں آپ کی اٹینشن 3 چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا. جو سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ ایران، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، ایران وہی ٹارگٹس ہٹ کر رہے ہیں جس طرح کے ٹارگٹس اس کے اندر ہٹ ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھیں تو کویت کے اندر جب ایران کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹس اور پاور گرڈ سٹیشنز جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کویت کے ان دونوں جو سوشل اکنامک ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے. یہ ایک بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے ایک تو یس اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ لیگل اینڈ لافل ٹارگٹس ہیں ایران کے لیے، بیکاز ان کے اندر امریکن انویسٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن یہ بیسیکلی ہیں تو ایک گلف کنٹری کے سوشل اکنامک ٹارگٹس نا، اور اگر واٹر پلانٹس اور گرڈ سٹیشنز ہٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو علاقہ پھر اسی جگہ چلا جائے گا جہاں 50-60 سال پہلے تھا. سو یہ ایک بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ڈیولپمنٹ ہے جو سعودی یمن کانفلکٹ کے اندر ہوئی ہے، کہ جہاں آلدو ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے 1 ہفتے میں چیزیں کول ڈاؤن ہو رہی تھی، لیکن کل ہوتیز نے صرف تھریٹ کیا ہے. ابھی تک انہوں نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ وہ گلف آف ایڈن ریڈ سی کو بند کر دیں گے. اور اگر وہ ریڈ سی کو بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سویز کینال اور میڈیٹرینین بھی بند ہو جائیں گے. اور اگر وہ بند ہو جاتے ہیں تو ایشیا اور یورپ کا جو ایک سی روٹ ہے، جو ایک سی کنیکشن ہے
جو کہ ٹریڈ کو بہت شارٹ کرتا ہے جی وہ بالکل ختم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہمیں ہائر آئل اینڈ گیس پرائسز کی طرف ٹھیک ہے. دیکھنا چاہیے. تیسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں ہاں جو میرا خیال ہے کہ امریکہ بہت پریشان ہوگا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ ایرانین میزائلز جو ہیں وہ اپنے اہداف کو ہٹ کر رہے ہیں. بالکل. جنرلی پہلے جو تھا وہ ایرانین میزائلز جو تھے وہ جی پی ایس سسٹم استعمال کرتے تھے, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ ایک تو ان کے پاس سیٹلائٹ امیجری اویلیبل ہے. سر وہ پچھلی جب جنگ شروع ہوئی ہے, پچھلا جو دور تھا اس میں انہوں نے بیدو استعمال کیا ہے اور ساری دنیا اس کو مان بھی رہی ہے. اور جی وہی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امریکن کیپیبلٹی تھی کہ جو ایرانین میزائلز کو وہ ڈی گریڈ کر سکتے تھے, ان کی انرشل نیویگیشن کو, وہ کیپیبلٹی بھی امریکہ کے پاس ختم ہو گئی کیونکہ وہ بیدو اور گلاسنوسٹ کی طرف شفٹ کر گئی. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں, یہ لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کانفلکٹ کو ابھی کچھ تھوڑا سا اور کھینچیں گی. بڑی ڈیٹیل سے ایئر وائس مارشل صاحب نے جو ہے وہ پورا نقشہ بیان کیا ہے. اب امریکہ جہاں جیسے ٹارگٹ کر رہا ہے, ایران ویسے ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے مسلمان برادر ممالک ہیں, مشکل ہوگی مسلمان ممالک کو, لیکن گارنٹر تو یہاں سیکیورٹی کا امریکہ ہے, نقصان اس کو بھی پہنچ رہا ہے. سعودی اور یمن کانفلکٹ کی بات کی, یہ بھی ایران کی ایک اسٹریٹجی ہے, اور جب ایک پتا تھا اس نے بتا دیا تھا کہ ایک لیول ایسا آ سکتا ہے کہ ہم اسے بند کروا سکتے ہیں. باب المندب بھی بند ہو سکتا ہے. ایک قریشی کے ساتھ وہ حملے کر رہا ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ تو پورا کا پورا گیم وہ ہے جو ایران نے سیٹ کیا ہوا ہے اور دنیا کو بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم پر حملے ہوں گے تو ہم کس طرح سے ایسکلیشن کریں گے. تو ایران تو اپنے پلان کے مطابق چل رہا ہے جیسے کہ اس نے دنیا کو بتایا ہوا تھا. سر دیکھیے جی, میں اپنا ایئر وائس مارشل صاحب سے کسی حد تک تو اتفاق کروں گا, لیکن کافی چیزوں پہ اگرچہ وہ مطلب کہ ملٹری جو وار گیمز ہیں اس کے ماہر ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی مین لینڈ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور جو اپنا ایران جو تھا وہ 14 پوائنٹس میں ایک ونر جو ہے وہ نکلا تھا, اور ایک مطلب کہ ونر بن کے نکل رہا تھا, اور اس پہ ساری سیکشنز ختم ہو رہی تھی, اس کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے تھے. اور پھر وہ ایک جو کچھ ہوا کہ جو اپنا اسٹریٹ آف ہرموز میں کچھ ایک دو جہازوں پہ اٹیک کی وجہ سے دوبارہ ہم اس جنگ میں آگے, دونوں کا نقصان ہو رہا ہے. ایران کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, یس امریکہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ 100 سے زیادہ جو ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں, 2 سے زیادہ ہلاک ہوئے ہیں. ایک چیز بس ایڈ سر معذرت کے ساتھ, آپ نے کہا امریکہ مین لینڈ کا کیا نقصان ہو رہا ہے. سر امریکی پیٹرو ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, امریکی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, وہ مین لینڈ کا ہی نقصان ہے. سر نہیں, وہ نقصان نہیں ہو رہا. وہ دیکھیں یہ ان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے نا, وہ اس سے زیادہ وہ دوبارہ سے ریجوینیٹ ہوگی اور زیادہ بڑھے گی. اس کو بھی خیال میں ضرور رکھیں کہ ان کو یہ کوئی پرانا جو اسلحہ ختم کرتے ہوئے امریکن کو کوئی اس پہ زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. اب ایران کا جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو تعلقات تھے گلف کنٹری کے ساتھ وہ مزید خراب ہو رہے ہیں. اور آپ نے اس سے پہلے OIC نے بھی کنڈیم کیا ہے, اور جو سعودی عربیہ ہے اس نے بھی اب حوثیز کے ساتھ اگر اس کا کوئی منپیر ہوتی ہے یا اس کا کوئی کلیش ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ایران پر بھی ہوں گے. تو یہ ہم ایک انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ دونوں ایران کو بھی اور امریکہ کو. سر ایران کے پہلے تعلقات کب اچھے تھے؟ کبھی بھی اچھے نہیں تھے انقلاب ایران کے بعد؟ پہلے ایک حد تک آپ دیکھیں گے ان کے سعودیز کے ساتھ بھی تعلقات پراکسیز تھی. سر ان کی پراکسیز لڑ رہی تھی, ان کی پراکسیز لڑ رہی تھی. ابھی سعودیز بھی ان کے جو ہے وہ امام خامنائی کے جو ہے وہ وہاں پہ بھی وہ جو ان کے فاتحہ کے لیے تشریف لائے. اور دیکھیں ابھی ایک حد تک تھے کہ وہ اس حد تک نہیں تھے کہ کلیش کی حد تک بڑھے. اب جو ایک نیا جو ایران یا ایک نیا اب دوبارہ سے اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب 10 روز کا جو ہے وہ سیز فائر کیا جائے, اب اس کی کیا شرائط ہوں گی. دونوں طرف جو ہے بڑی جو ہے یعنی کہ مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے, امریکہ کا نقصان کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے. لیکن دیکھیں ابھی آپ صرف ایک بات پہ غور کر لیں کہ ایران کے لیڈر ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے.
اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایران کے اندر کتنی اسٹیبلٹی ہے یا کتنا وہ ایران کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا جیت رہا ہے. مجھے ایران کے جیت سے خوشی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نقصانات ایران کے ہو رہے ہیں سویلین اور جو ملٹری نقصانات ہیں، اس کے بڑے اثرات بڑے عرصے تک رہیں گے. سر یہ ایران کے جو نقصان ہو رہے ہیں، ہر نقصان کے بعد ایران بڑھ کر جواب جو دے رہا ہے، باب المندب بند ہو جائے گا، اس کا مطلب بتا دیا ایئر وائس مارشل صاحب نے کہ کیا ہوگا. پوری دنیا کی چوک ہو جائے گی، سب سی کیبل کٹ جاتی ہیں تو پھر دنیا کا بینکنگ سسٹم اس کا کیا حشر ہوگا. ڈیٹا سینٹرز پر حملے ہو رہے ہیں، اس کے اثرات کتنے دور رس ہوں گے. وہ ممالک جو امریکہ کی چھتری تلے ہیں ان پر حملے ہوں گے تو وہ اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے ہی آباد ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا. آپ ایران کو مکمل طور پر ملیاں میٹ بھی کر دیں، ادھر جو خانہ جنگی شروع ہوگی وہ اس ریجن کو کہاں لے کر جائے گی. تو ایران کو ڈی اسٹیبل کرنا کسی کے بھی حق میں نہیں ہے اور امریکہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بات اور بھی اس میں سمجھنے کی ہے، جو جنگ چل رہی ہے اس میں یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے. ایران کے پیچھے چائنا موجود ہے، جس کا ذکر ابھی گفتگو میں آیا کہ وہ کس طرح سے ان کا سیٹلائٹ سسٹم استعمال کر رہا ہے، ان کے ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اور میں پھر آپ کو ایک بار یاد دلاؤں کہ وہ ملاقات جب رشیا کے صدر چائنا گئے اور وہاں جو گفتگو ہوئی اور جو اعلامیہ سامنے آیا، اس میں چین نے کہا تھا کہ ہم دنیا کو دوبارہ اس طرف نہیں جانے دیں گے جہاں دھوس اور دھمکی سے فیصلے کیے جاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب، اس میں چین کا کردار، امریکہ کی گرتی ہوئی ساکھ، ایران کا نقصان اور جو عطا شاہی صاحب نے بریک سے پہلے گفتگو کی، آپ اس پر کیا اظہار خیال کریں گے؟ مسعود رضا صاحب، دیکھیں آپ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا اور ایئر وائس مارشل صاحب سعید صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا. بڑا امپریسو جو 3 لیولز اسپیشلی انہوں نے ایک پورا اسٹرکچر یا فریم ورک دیا، بہت ہی شاندار وہ انالیسس تھی. دیکھیں، امریکہ کو اوشیانک انسولیرٹی تو حاصل رہی ہے جس کے باعث کبھی بھی امریکن مین لینڈ کے اوپر جنگ نہیں گئی، لیکن امریکہ کے جو 3 فارن پالیسی گولز تاریخی طور پہ رہے ہیں، سیکیورٹی، اکنامک پراسپیرٹی اینڈ پروموشن آف امریکن آئیڈیلز، وہ بہت بری طرح کمپرومائز ہوا ہے. امریکہ کی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. یہاں تک کہ مارکو روبیو صاحب جو چند عرصے پہلے یہ کہتے تھے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، آج اسی کو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو آپ انشور کریں کہ وہاں پہ فری پیسیج ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب وہ پلٹ کے آ رہے ہیں. پھر ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، فار ایسٹ ایشیا میں جاپان، ساؤتھ کوریا کا اعتماد اور اس مڈل ایسٹ کے اندر GCC ممالک کا جو اعتماد ہے امریکن سیکیورٹی کے اوپر اٹھ کے چلا گیا ہے. بات رہی انڈسٹری، ڈیفنس انڈسٹری کی کیپیسٹی کی. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر امریکہ نے جاپان کے مقابلے میں جنگ اس لیے جیتی تھی کہ امریکہ آئل پروڈکشن کے اندر جاپان کے مقابلے میں 1000 ٹائم زیادہ کیپیبل تھا اور آئرن کے اندر تقریباً 100 ٹائم زیادہ کیپیبل تھا. امریکہ ہر مہینے 50 کے قریب فائٹر جیٹس پروڈیوس کرتا تھا اور جاپان 0 پروڈیوس کرتا تھا. آج کا ریشو کیا ہے؟ آج کا ریشو یہ ہے کہ ایران تقریباً مہینے میں 100 بلسٹک میزائلز بناتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے امریکہ کے پاس جو انٹرسیپٹرز بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ 25 ہے. اب 25 انٹرسیپٹرز ورسز 100 بلسٹک میزائلز. تو امریکہ یہ جنگ کیسے جیتے گا؟ اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ تو کمپرومائز ہوا ہے. اس پہ پہلے بھی سعید صاحب نے بھی روشنی ڈالی. مڈل ایسٹ میں ہر کوئی ایران کو سہرا رہا ہے اور امریکن، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ امریکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری جو اسٹرکچر ہے، اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. یہاں تک کہ کینیڈا نے انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. یورپ میں فرانس کا کہنا، جرمنی کے چانسلر نے یعنی 2-4 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پیکس امریکانا از اوور. اور پھر اس سے پہلے آپ نے فرانس کی یہ گفتگو سنی ہوگی ان کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون کی 2-4 مہینے پہلے، جب وہ ساؤتھ کورین یونیورسٹی کے اندر خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا نہ امریکہ کا راستہ نہ چائنا کا راستہ، یورپ اپنا راستہ الگ سے طے کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے کمپرومائز کیا ہے بہت ساری اپنی چیزوں کے اوپر. لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ مجھے بہت ساری چیزیں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں، اسپیشلی چائنا کے حوالے سے. ایک تو چائنا نے میسج کیا ہے پاکستان کو، اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ غالباً کچھ عرصے کے بعد یہ وار نو
ریٹرن پوائنٹ کے اوپر چلی جائے گی. تو اب پاکستان اگر کچھ کر سکتا ہے تو کرے, اور اس کے پیچھے چائنا کی بیکنگ موجود ہے. پھر جو فارن منسٹر آف رشیا لیوروو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی سی سی ممالک اور ایران کے درمیان میں گیپ کو نیرو ڈاؤن کیا جائے. اور پھر آج جو مومنی صاحب تشریف لائے, انٹیریئر منسٹر کل تشریف لائے رات کو, انہوں نے کہا میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں, اور میرے نزدیک وہ خوشخبری یہ ہوگی کہ وہ پاکستان کو گرین سگنل دیں گے کہ آپ میڈیشن میں آگے بڑھیں. بیکاز اس کی 3 مختصر انداز سے میں وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ پریگمیٹیکلی بیہیو کیا ہے. ایران نے صرف جذباتی طور پہ اور نظریے کی بنیاد پہ بیہیو نہیں کیا, اور اس کی مثال یہ کہ کانٹرا افیئرس 1980s کے اندر جب پریزیڈنٹ ریگن تھے وہ معاملہ بھی ہے, جے سی پی او کا ایگریمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے جو ایران کی پریگمیٹزم کو شو کرتا ہے. دوسری جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ ہیوی لاسز کی ہے, وہ امریکہ کی سائڈ پہ بھی ہے, انفیکٹ ایران کی سائڈ پہ بھی ہے. اور تیسرا یہ کہ ریجنل اور انٹرنیشنل جو پبلک اوپینین ہے اب وہ چاہتی ہے کہ پیس ہو, امن ہو, تاکہ بات آگے بڑھے, نہ کہ جنگ کی طرف مزید جایا جائے. ٹھیک ہے سعید صاحب, میں آپ سے فائنل کنکلوژن لوں گا, مگر جناب عطا شاہد صاحب کیونکہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, تو شاہد صاحب یہ مذاکرات کی جو گفتگو ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, چائنا کا میسج, پاکستان کی کوششیں, پھر مومنی صاحب کا آنا, جو 14 پوائنٹس ہیں وہی ایم او یو رہے گا, یا ایران کی طرف سے ایک بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو مزید ٹائٹ کریں گے؟ لیکن یہ 14 پوائنٹس تو آلریڈی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو ایران کو ایک اسٹریٹجک وننگ پوزیشن پہ لا رہے تھے, اور ایران نے خود ابھی ان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ جی کہ ہم جو اپنا یورینیم جو تھی اس کی افزودگی پہ ان کو جو امریکن کی خواہش تھی کہ 0 پہ کریں وہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے, اس میں ہمیں دوبارہ جنگ میں بھی جانا پڑے. تو میرے خیال میں وہ 14 پوائنٹس اگر ہو جائیں تو ایران پھر بھی سکسیسفل ہے. لیکن اب جو امریکنز نے دوبارہ اٹیک کیا ہے, جو ایران کو ڈیمیج کیا ہے, اب یہ جب جیسے جیسے صورتحال واضح ہوگی اور چیزیں باہر نکلیں گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ دونوں کس جگہ پہ ہیں. ابھی تک ہم کوئی واضح صورتحال نہیں بنا سکتے. ہاں دونوں کنٹریز کو نقصانات ضرور ہوئے ہیں, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ایران ونر ہے یا امریکہ ونر ہے. ہاں امریکہ اپنے جو اس کے اپنے مقاصد تھے وہ ابھی تک اس کو حاصل نہیں ہوئے, لیکن جو ڈیمیج انہوں نے پہنچایا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہے, اور اس ایران کو اس ڈیمیج کو پورا کرنے کے لیے کافی عرصہ لگے گا. ہمیں بالکل کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, اور میں بالکل کسی ایسا نہیں کہہ رہا کہ امریکہ جو ہے وہ شکست کھا گیا. نو, امریکہ ملٹریلی اگر کچھ ان کو نقصانات ہوئے تو ہوئے ہیں, ہاں ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے, اور ان کے اندر امریکہ کے اندر بھی بڑی ریزیلینس ہے, اور امریکہ سٹل سپر پاور ہے, اور اس کا جو ڈیفنس ابھی بھی کوئی آپ پہلے 10 کنٹری لے لیں دنیا کی تو اس سے زیادہ اس کا ڈیفنس بجٹ ہے. ابھی بھی ان کی جو ملٹری پاور ہے وہ نہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں آتا صاحب, بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ملٹری مائٹ ہے, وہ ایک بڑی پاور ہے, ساری چیزیں. مجھے تو ایران کا جو یہ اس وقت جو ایران کو ڈپلومیٹیکلی نقصان ہو رہا ہے نا, جو اپنے مسلم کنٹریز جو ہیں, جو گلف کے کنٹریز ہیں, اس کے ساتھ جو اس کے مزید تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں, مجھے اس کا ڈر ہے کہ اب وہ ایران کے لوگ جو یہ گلف کنٹریز دوبارہ کبھی جو ہے اعتماد نہیں کریں گے, وہ اپنا ایران کے تھرو اپنا جو ہے سیکورٹی کا کوئی پیکٹ نہیں بنائیں گے, وہ اپنا ڈفرنٹ ایک پیکٹ, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو کویت ہے وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, وہ اپنے نئے جو ہے وہ الائنسز جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے مارشل صاحب. جب یہ اب 2 باتیں ہو گئیں, ایک تو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے تعلقات اپنے گلف ممالک سے خراب ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے تعلقات اچھے تھے کب, انقلاب ایران کے بعد سے ایک دوسرے نے کو قبول کب کیا؟ ان کی تو پراکسیز آپس میں لڑتی رہی ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی کرتے رہے. یہ تو پہلی مرتبہ اس جنگ کے بعد ہوا ہے کہ ان میں نزدیکیاں آئی تھیں, تو اور یہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک ایسا ایران جو امریکہ کے مطالبات کو مان لے اور مذاکرات کی میز پر کمزوری دکھائے, وہ زیادہ خطرناک ہے ایرانیوں کے لیے, کیا ایک ایسا ایران کہ وہ مالی طور پر, ملٹری کے طور پر نقصانات اٹھا لے لیکن امریکہ کے مقاصد پورے نہ ہوں, معیشت اس کی اتنی بڑی ہے, تیل اس کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ریکور کر جائے گا, یہ زیادہ بہتر ہے. ایک بریک کے بعد ذرا آپ مجھے بتائیے گا.
ویلکم بیک. سفارتی تعلقات جو ہیں مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور جو ملک امریکہ سے الجھ جائے اسے ملٹری کے طور پر چاہے وہ یورپی یونین اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے یا گلف ممالک یا ایکس وائی زیڈ, اس کو فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں. تو مارشل صاحب, دو چیزیں میں نے آپ سے سوال کیا تھا بریک سے پہلے, آپ کے ذہن میں ہوگا, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ ایران جو ہے وہ اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اگر اسی کو سم اپ کر لیں کہ کون زیادہ بہتر پوزیشن میں مذاکرات کی ٹیبل پر آنے والا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جائے گا, اور اس کی ایک واحد وجہ یہی ہوگی کہ امریکہ نے اپنی ساری طاقت استعمال کر لی ہے اس کو سبڈیو کرنے کے لیے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ آج 10ویں رات, بلکہ آج تو 11ویں رات شروع ہو جائے گی. 11 رات میں اس نے انسیسنٹ بمبنگ کی ہے, لیکن وہ بالکل ایران کی ہمت کو نہیں توڑ سکا. سو جب آپ ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جب ماڈریٹرز دونوں پارٹیز کو بٹھائیں گے تو ایران جو ہے نا وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہا ہوگا, جبکہ امریکہ جو ہے نا ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہوگا. دیکھیے جو ڈاکٹر منور صاحب نے ایک بڑی صحیح بات کی کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو ممالک ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس پرسپشن پہ کرتے ہیں جو ان ممالک کے بارے میں ان کی ہوتی. سنس 1988 امریکہ جو ہے اس پوری دنیا میں ایک سول سپر پاور آف دی ورلڈ کے طور پہ اپنے آپ کو یعنی کہ اس نے ایکٹ کر رہا تھا. جب آپ بائی ڈیفینیشن سپر پاور کہتے ہیں تو سپر پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اکنامک اور ملٹری کیپیبلٹی اتنی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر سکے. اور انہوں نے کیا, یعنی کہ پچھلے 25-30 سال میں ہم کانفلکٹس دیکھتے ہیں کہ جو کویت میں ہوئے, عراق میں ہوئے یا کسی اور جگہ پہ ہوئے, تو امریکہ واز ایبل ٹو امپلیمنٹ اٹس ایجنڈا ان دوز کنٹریز. عرب اسپرنگ دیکھ لیں, لیبیا کا کیا حشر ہوا, مصر میں کیا ہوا. جی سر. جی مسعود صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے 4.5 مہینوں کے اندر اپنی ساری طاقت استعمال کر لی ہے, لیکن نہ وہ کوئی رجیم چینج ایران میں کرا سکا, نہ ہی وہ ایران کو اتنا ویک کر سکا کہ ایران بھاگتا پھرتا. میرا جو کنسرن ہے ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ وہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ کیا کہیں جب آفٹر دی سائننگ آف دی MOU امریکہ کو بہت یہ احساس ہوا کہ اگر اس نے گلف کے اندر اپنی پریزنس کو مینٹین رکھنا ہے تو اس کو اسرائیل کو ذرا فاصلے پہ رکھنا ہوگا, کیونکہ غازہ کے اندر جو اسرائیل نے جینوسائڈ کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے عرب ورلڈ کے اندر اسرائیل کی ریپوٹیشن بہت بری ہے اور لوگ اسرائیل کو ایکچولی ہیٹ کرتے ہیں. اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ گلف کے اندر رہتا ہے تو جو گلف کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا امریکن کیمپ میں رہنا, کیونکہ جو ان کی پبلک ہے یا جو عرب ورلڈ ہے وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, یہ نہیں چاہتی کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات رہیں. یہ آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. دوسرا جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھا کہ اس علاقے کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا 2 بیسس کے اوپر, ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ تھی اور ایک ایتھنک ڈیوائڈ تھی. جب انیشل ڈیز میں جب ایران نے بہت اچھا سٹینڈ لیا اور گلف کنٹریز کو امریکہ اور اسرائیلی اسٹریٹجی سمجھ میں آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے اوپر 7 میں سے 4 گلف کنٹریز کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہاں پہنچے, which was unprecedented. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ سعودی ڈیلیگیشن یا قطری ڈیلیگیشن آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے پہ جائے گا, لیکن it was a very very positive development. لیکن پھر امریکہ اور اسرائیل نے کہا کیا کہ انہوں نے ایران کی گڈ ول ختم کرنے کے لیے ایک ایسا انسیڈنس جو کہ اتنا بڑا نہیں تھا, ہم کہتے ہیں کہ جی کہ اس نے قطری اور سعودی شپ کو اٹیک کیا ایران نے, لیکن وہ اس وقت اٹیک کیا کہ جب امریکنز نے مجبور کیا ان شپس کو اس طرف سے جانے پہ جو کہ عمانی سائڈ تھی. جی اور جو امریکی رد عمل آیا سر, جو امریکی رد عمل آیا وہ بہت زیادہ تھا اس پر. سر مجھے ایک بریک لینا پڑے گا, معذرت آپ کی بات یہاں رک رہی ہے, معافی چاہتا ہوں, مگر ایک بریک مجھے لینا پڑے گا. ویلکم بیک. ویسٹ ایشیا میں بدترین جنگ کے باوجود میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر صرف ایک ہی پالیسی کام کرے گی اور وہ ہے کو ایگزسٹ کرنے کی پالیسی.
امریکہ ایران کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کرے گا تو رہے گا، عرب ممالک اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کریں گے تو رہیں گے۔ بہرحال میں وقت ختم ہو گیا تو اجازت چاہوں گا۔ مارشل صاحب، جناب سعید محمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ کا شکریہ، عطا شاہی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔